السلام علیکم۔ جنگل میں منگل رائٹر، ضلع ظفر، قسط نمبر 6۔ چاچا میں رشنا بات کر رہی ہوں۔ منحوس مری، اب کیوں فون کیا تو نے؟ چند دن میں چھوڑ دیا تیرے عاشق نے تجھے، اب ہمیں فون کر رہی ہے۔ رشنا کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ جو یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کے لاپتہ ہو جانے سے چچا پریشان ہو گئے ہوں گے اور اس کی آواز سنتے ہی خوش ہو جائیں گے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اس پر ایسے سنگین الزام لگا دیں گے۔ چاچی کا تو اسے پتا تھا کہ وہ اس سے نفرت کرتی تھی، پر چچا کے منہ سے ایسے زہر آلود الفاظ سننے کو ملیں گے وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ چاچو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں کسی کے ساتھ نہیں بھاگی، میں تو گم ہو گئی۔ جھوٹ مت بولو، ہمارے منہ پر کالک مل کے گھر سے بھاگ گئی تھی، اب کیا چاہتی ہے؟ ہاں، آپ کو کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں واپس آ کر ساری بات کلیئر، کوئی ضرورت نہیں ہے واپس آنے کی۔ ہم یہاں سب جاننے والوں کو کہہ چکے ہیں کہ تو وہیں کسی کھائی میں گر کے مر گئی ہے اور تیری لاش بھی نہیں ملی۔ ہم اب لوگوں کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ اچھا ہوتا کہ تو بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی مر جاتی۔ کیا ہو گیا ہے چچا؟ میں گھر نہیں آؤں گی تو کہاں جاؤں گی؟ میرا ہے ہی کون آپ کے علاوہ؟ وہ رونے لگی تھی۔ ایک اس کے چچا ہی تو تھے جن کے دم سے اس نے اپنائیت کا احساس ہوتا تھا۔ وہ ایک واحد انسان تھے پوری دنیا میں، رشنا سے شفقت اور محبت سے بات کرتے تھے، ورنہ چاچی اور ان کے بچے تو اسے اچھوت سمجھتے تھے۔ ان کے لہجے میں رشنا کے لیے صرف حقارت ہوتی تھی، لیکن آج چچا بھی انہی کی زبان بولنے لگے تھے۔ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے وہ رو پڑی۔ جس کے ساتھ بھاگی تھی نا، اسی کے پاس واپس جا، اور وہ رکھنے سے منع کر دی تو خودکشی کر لینا، مگر یہاں مت آنا۔ چچا ایسا مت کریں، آپ کو خدا کا واسطہ، میں مر جاؤں گی، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ بے سائبان ہو گئی ہے۔ تو مر جاؤ، نفرت سے کہتے ہوئے انہوں نے فون رکھ دیا۔ ان کی بیگم نے خوب کان بھرے تھے ان کے رشنا کے خلاف۔ جب اس نے ٹرپ پہ جانے کی اجازت مانگی تھی تو سارے گھر والوں کے خلاف جا کر انہوں نے اسے اجازت دی تھی، لیکن جب واپس نہ آئی تو کالج والوں نے جا کر معلوم کیا تو پرنسپل نے اپنے سر سے بلا ٹالنے کے لیے کہہ دیا کہ آپ کی بھتیجی خود ہی کھیتوں کی سیر کو نکلی تھی لیکن واپس نہ آئی۔ اب وہ کوئی بچی تو نہ تھی کہ بھٹک گئی ہوگی، مجھے لگتا ہے وہ خود ہی بھاگی ہے۔ ادھر چاچی نے یہ کہہ کر کان پکا دیے تھے کہ ارے ٹرپ کا تو بہانہ تھا، اصل میں تو اسے گھر سے آزادی چاہیے تھی، ہمارا گھر قید خانہ جو لگتا تھا اسے۔ ہائے، تم تو اس سے اپنے بچوں سے زیادہ اہمیت دیتے تھے، تمہاری محبت کا لحاظ نہ رکھا اس نے۔ ان کی باتیں سن کر چچا کا بھی پکا یقین ہو گیا تھا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ وہ گمسم سی کھڑی فون دیکھ رہی تھی جب اسے اپنی پشت پر کسی کی آواز سنائی دی۔ کیا ہوا ہے رشنا؟ رو کیوں رہی ہو تم؟ برہان نے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، تو اپنے چچا سے بات کر رہی تھی، تمہارے ماں باپ نہیں ہیں کیا؟ میں نے کہا نا برہان، کچھ نہیں ہوا، وہ غصے سے کہتی ہوئی آگے بڑھنے لگی جب برہان نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے روک لیا۔ تم مجھے بتائے بغیر کہیں نہیں جاؤ گی، بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے، ورنہ میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا یہاں سے۔ رشنا اس کا منہ دیکھنے لگی۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو تم؟ اس نے ابھی تک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے پھر سے رونا شروع کر دیا اور روتے ہوئے اپنے چچا کی ساری گفتگو اس کے گوش گزار دی۔ برہان کو افسوس ہوا۔ تم مجھ سے پوچھ رہے تھے نا کہ مجھے بھوکا رہنے کی عادت کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ مجھے گھر میں صرف رات کا کھانا ملتا ہے، کیونکہ اس وقت چچا گھر پہ ہوتے ہیں، باقی وقت مجھے بھوکا رہنا ہوتا ہے۔ اگر کبھی رات کے وقت چچا نہ ہو تو مجھے پورا دن فاقہ کرنا پڑتا ہے۔ کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ میں بھوکی پیاسی مر بھی سکتی ہوں۔ پتہ نہیں کیوں وہ برہان کو خود پر ہونے والے سارے ظلم بتا رہی تھی اور وہ دم سادھے سن رہا تھا۔ رشنا کو دیکھ کر اسے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا کہ وہ اتنی تکلیف دہ زندگی گزارتی رہی ہے۔ میرے ماں باپ حج کے دوران منی میں حادثہ پیش آنے پر شہید ہو گئے تھے۔ میں آخری بار ان کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پائی کیونکہ ان کی لاش پاکستان واپس نہیں آئی تھی، تب میں 12 سال کی تھی۔ چچا مجھے اور میرے چھوٹے بھائی کو اپنے ساتھ لے آئے تھے، لیکن چاچی کو لگتا تھا کہ ہم ان کے بجٹ پر بوجھ بن گئے ہیں، اس لیے وہ کئی وقت ہمیں کھانا نہیں دیتی تھی۔ انہوں نے ہمیں اسکول سے بھی ہٹا دیا تھا۔ ایک بار میرے چھوٹے بھائی نے چچا کو شکایت کر دی، اگلے دن میری چاچی نے اسے بہت مارا اور ساتھ ہی ہمیں یہ دھمکی بھی دی کہ دوبارہ چچا کو بتایا تو وہ حشر کریں گی کہ ایک دن بھوک کے باعث میرے بھائی نے خراب کھانا کھا لیا اور وہ بیمار پڑ گیا۔ ان دنوں چچا شہر میں تھے۔ چاچی میرے بھائی کو ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں لے کر گئیں۔ میں ان کی منت کرتی رہی پر وہ نہ پگھلی، کہنے لگی کہ میرے پاس اتنے فضول پیسے نہیں ہیں کہ تمہارے اور تمہارے بھائی کے علاج پہ خرچ کر دوں، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا یہ۔ اور پھر اسی رات میرا بھائی بیماری سے دم توڑ گیا۔ میں ساری رات اس کی لاش کے پاس بیٹھی روتی رہی تھی، وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ برہان بہت مشکل سے اپنے آنسو ضبط کر رہا تھا، اسے اس کا دکھ اپنے دل پہ محسوس ہو رہا تھا۔
خیر میں واپس جا کر چچا کے پیروں میں پڑ جاؤں گی، ان سے بھیک مانگ لوں گی، وہ مجھے گھر میں رکھ لیں گے، اس کے علاوہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ بھلے وہ میری پڑھائی چھڑوا دے، میں کوئی شکایت نہیں کروں گی، لیکن مجھے سر چھپانے کی جگہ تو مل جائے گی نا۔ وہ ایک ہاتھ سے آنسو پونچھتے خود کلامی کرنے کے انداز میں کہے جا رہی تھی، نہیں رشنا، تم کسی سے بھیک نہیں مانگو گی۔ ٹھیک ہے، ماں باپ کا نہ ہونا بہت بڑی محرومی ہے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم بالکل ہی بے آسرا ہو گئے۔ ہم خود بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ مجھے دیکھو، میرے ماں باپ بھی نہیں ہیں، میں نے بھی اپنے رشتہ داروں کا برا رویہ دیکھا ہے۔ میرے تایا وغیرہ تو میرے بابا کی جائیداد لینے کے لیے میری جان لینے کے در پہ ہو گئے تھے۔ تب میری دادی نے مجھے وہاں سے دور کراچی میں پڑھنے بھیج دیا۔ میں کئی سال تک اپنے گھر سے دور رہا، کبھی کسی تہوار پہ بھی اپنی دادی سے ملنے نہیں گیا کہ انہیں خبر نہ ہو جائے، لیکن میں ان کے آگے کبھی نہیں جھکا، نہ ان سے اپنی جان کی بھیک مانگی، نہ انہیں اپنا حق کھانے دیا، کیونکہ رچنا، جب تک اللہ نہ چاہے کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن وہ ہماری مدد تب بھی کرے گا جب ہم خود اپنی مدد کریں گے۔ اس کی بات سن کر وہ ہلکے سے ہنسی، تم یہ کہہ سکتے ہو کیونکہ تم مرد ہو، تم اکیلے رہ سکتے ہو، مگر میں اکیلے کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ میں ایک کمزور لڑکی ہوں۔ اس نے برہان کے ساتھ اپنا ہاتھ چھڑایا اور وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے برہان اکیلا کھڑا رہ گیا۔ اس نے اس لڑکی کو ہمیشہ لڑتے جھگڑتے ہی دیکھا تھا، لیکن روتے ہوئے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ پاگل لڑکی خود کو کمزور کہہ رہی تھی۔ جو لڑکی برہان کی گاڑی کا شیشہ توڑ سکتی ہے، بندروں سے لڑ سکتی ہے، ریچھ پر سر رکھ کر سو سکتی ہے، خان جیسے دیو ہیکل انسان کو ایک ہی وار میں مار گرا سکتی ہے، وہ بھی بھلا کمزور ہو سکتی ہے۔ اس کے دائیں بائیں دونوں طرف کھیت تھے، ایک طرف گلاب کے، دوسری طرف لیونڈر کے کھیت تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ قدرت نے زمین پر لال اور جامنی رنگ کی چادر بچھا دی ہو۔ اس پر سے بادلوں سے ڈھکے پہاڑ وادی کے حسن میں اضافہ کر رہے تھے۔ وہ منظر میں پوری طرح کھویا ہوا تھا۔ اسے معلوم ہی نہ تھا کہ کھیتوں سے گزرتی لڑکیاں کنواں سے ڈول بھر بھر کر لے جاتی عورتیں رک رک کر ایک بار اسے دیکھتی ضرور ہے اور ایک دوسرے سے پوچھتی ہے کہ سنو، یہ کوئی شہزادہ تو نہیں؟ وہ اس منظر میں محو تھا کہ سامنے سے پریشاں اسے اپنی جانب آتی دکھائی دی۔ منظر مکمل ہو گیا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے نائب سے پوچھا۔ میں کھیت دیکھنے آیا تھا۔ آپ کو اکیلے نہیں آنا چاہیے تھا، جو لوگ آپ کے پیچھے ہیں ان میں سے کسی نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو؟ وہ معصوم سی پری اس کے لیے فکر مند ہو رہی تھی۔ نائب کو اچھا لگا۔ کیا کروں، اتنا حسین منظر ہے، میں خود کو یہاں آنے سے روک نہ پایا۔ میں بھی جب یہاں آتی ہوں ان کھیتوں کو دیکھنے میں ضرور آتی ہوں۔ کیا مطلب، تم یہاں نہیں رہتی؟ میں پشاور میں رہتی ہوں اپنے امی ابو کے ساتھ، یہاں چھٹیوں میں آتی ہوں تاکہ میری پڑھائی کا نقصان نہ ہو۔ اچھا، تو کیا پڑھ رہی ہو تم؟ میں BSc کر رہی ہوں۔ اچھا، یہ لیں۔ بات کرتے کرتے اس نے ایک چاکلیٹ نائب کو دی۔ وہ حیران ہوا۔ یہ کس لیے؟ میری عادت ہے، میں ہمیشہ 2 چاکلیٹ لیتی ہوں، ایک خود کھاتی ہوں اور ایک اپنے آس پاس کسی کو بھی دے دیتی ہوں۔ آج آپ صحیح۔ نائب اس کی منطق پہ مسکرایا۔ اچھا، اندر چلیں، کھانا لگنے ہی والا ہے، اس نے کہا اور واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ نائب بھی اس کے پیچھے چل پڑا، اس بات سے انجان کہ اس نے کتنے بڑے طوفان کو دعوت دے دی ہے۔ اوہ گاڈ، دعا، تمہارے پیروں سے خون نکل رہا ہے، رشنا نے چیخ کر کہا تو دعا نے حیرت سے جھک کر اپنے پاؤں دیکھے۔ اس کے پنجے سے خون بہہ رہا تھا اور اسے احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ یہ کیسے لگا؟ برہان اور باقر اسی وقت وہاں آئے تھے۔ باقر نے اس کے خون پیر کو دیکھ کر گھبرا کر پوچھا، پتہ نہیں کہاں سے چوٹ لگی ہے، مجھے معلوم ہی نہیں ہوا۔ دعا خود حیران تھی کہ اسے پتہ کیوں نہ چلا کہ اس کے پیروں میں چوٹ لگی ہے۔ پریشے بھاگ کر فرسٹ ایڈ باکس لے آئی۔ باقر نے وہ اس سے لے لیا اور دعا کا پیر چھوٹی سی ٹیبل پہ رکھا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ کر زخم پہ پٹی کرنے لگا۔ تمہیں واقعی محسوس نہیں ہوا کہ تمہیں چوٹ لگی ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم بہت کمزور ہو گئی ہو، برہان نے کہا۔ ہاں شاید۔ سچ سچ بتاؤ دعا، چرس تو نہیں پینے لگ گئی تم؟ اون نے رازداری سے پوچھا۔ دعا نے کھینچ کر اسے کشن مارا۔ فضول مت بولا کرو۔ باقر نے اسے گھورتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ آپ کے پیر میں چوٹ لگ گئی ہے، میں یہی کھانا بھجوا دیتی ہوں آپ کے لیے، پریشا نے کہا تو دعا نے فوراً منع کر دیا۔ میں سب کے ساتھ میز پر بیٹھ کر ہی کھانا کھاؤں گی۔ باقر نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور ایک طرف سے رشنا اور ایک طرف سے باقر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے میز تک لے گئے۔ تم نے ایک چیز نوٹ کی؟ نائب نے دور سے میز پہ دعا کے برابر بیٹھے باقر کو دیکھتے ہوئے برہان کے کان میں سرگوشی کی۔ ہاں میں نے کر لی، تجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے بات ہی ختم کر دی۔ مجھے بھی بتاؤ کیا نوٹ کرنے کی بات کر رہے ہو؟ اون بھی بیچ میں کودا۔ تو نے دیکھا باقر دعا کی ہر تکلیف پر پریشان ہو جاتا ہے۔ اچھا تو پھر؟ کچھ نہیں، تو جا کر کھانا کھا۔ اون کی بات پر نائب کو آگ ہی لگ گئی۔
नोट तो मैंने भी कुछ किया है। बुरहान शरारत से नाइब को देखा तो वो उसे घूरते हुए मेज़ पर चला गया। अब क्या नोट करने की बात कर रहे हो? उन्होंने फिर से पूछा। जा बेटा, तू जाकर सो जा, बुरहान ने कहते हुए उसके सर पर चपत लगाई। बस ओन की आंखों पर लगा चश्मा नीचे गिर गया। हाय मेरा चश्मा! उसने जल्दी से झुककर अपना चश्मा उठाया। वो पूरा टूट चुका था। अल्लाह का शुक्र है। बाकी तीनों ने बाद जमात शुक्र अदा किया और मुंह बजोर के बैठ गया। बॉस, एक अच्छी खबर है, खान ने कहा। कैसी खबर? वो पाँचों सेठ आगा सिराज के घर में हैं। अब आज रात तक हमें उनको पकड़ना है। खान, मेरी एक बात गौर से सुनो, बॉस ने संजीदगी से कहा। तो खान हैरान हुआ। जी बॉस, बोलें। अगर तुम उन्हें ज़िंदा पकड़ के यहाँ ला सकते हो तो ठीक है, वरना उन सबको जान से मार देना। नहीं, क्योंकि उनका ज़िंदा रहना मेरे लिए ख़तरनाक है। उन्हें मेरे ठिकाने का पता चल चुका है। अगर उनमें से किसी ने पुलिस को मंजरी कर दी तो फिर क्या करना है? बस मार दो उन्हें। अब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। वो ज़िंदा हैं तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर देंगे। बॉस कहकर वहाँ से चला गया और खान अपने आदमियों को आज रात की तैयारी का कहने लगा। ऑडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।